آج 17 محرم اتوار کے دن صرف 2 منٹ کی یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 محرم اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجروح وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تندرستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج دولت کا الخاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اور محرم کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانہ لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج محرم کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیوں نہ کہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج محرم کی 17 تاریخ اتوار کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے اور آج رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب عزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب عزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہے، آپ پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 17 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لے، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لے، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیوں نہ کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 محرم اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مسئلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیوں نہ کہ اس درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پڑھیں، درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت پریشانی مصیبتیں الگ ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مخروص ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہے۔ آپ اپنے تمام مقصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا، آج آپ کی ہر ناممکن حاجت مکمل ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک عظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بے بندشی ہے، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بے بندشی ہے، آپ کے گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنے بھی نظر بد ہیں، یہ عظیم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ اس عظیم مبارک یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو کا الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تندرستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کے کلمات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مخروص افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج 17 محرم اتوار کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کسی بھی وقت تھوڑا سا وقت نکال کر تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کی
تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تندرستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گراہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 عمل بتائے ہیں۔ یقین کیجیے گا آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتی پیسہ کہاں جاتا ہے۔ آج 17 محرم اتوار کے دن یہ 3 عمل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جائے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت مکمل ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے۔ آپ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگنا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ۔